آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو اپنے اندر قربانی، سنسنی اور ایک انتہائی خطرناک راز سمیٹے ہوئے ہے۔ محبت کی روشنی میں چھپا اندھیرا۔ یہ نام ہی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جب حالات اور مجبوری کسی انسان کو بالکل بدلنے پہ مجبور کر دیں تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک لڑکی مجبوری کے تحت لڑکے کا روپ دھار لے اور اسے کالج کے سب سے خطرناک اور بدمزاج لڑکے کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا پڑ جائے۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا؟ یہ صرف بھیس بدلنے کی بات نہیں ہے، یہ بقا کی جنگ اور اس مسلسل خوف کی کہانی ہے کہ کب کون سی غلطی اس کا راز پھاش کر دے گی۔ کہانی کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے ایک بہت بڑی قربانی سے، بھائی کی خاطر قربانی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ مریم کے جڑواں بھائی لاریب کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ کوما میں چلا جاتا ہے۔ اب مسئلہ صرف جذبات کا نہیں تھا، کالج کی جانب سے ایڈمیشن کینسل ہونے کا نوٹس آ جاتا ہے، جس کا مطلب تھا والدین کی زندگی بھر کی جمع پونجی کا ڈوب جانا۔ ایسی صورتحال میں مریم ایک ایسا فیصلہ کرتی ہے جو کوئی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ لاریب بن کر لڑکوں کے کالج جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ اس کا وہ جذباتی جملہ، میں لاریب کا خواب ٹوٹنے نہیں دوں گی، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ کم عمر لڑکی کا اپنے خاندان کی خاطر اپنی پوری زندگی داؤ پر لگانے کا اعلان تھا۔ اپنے بال چھپانا، لڑکوں جیسے کپڑے پہننا اور ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنا جہاں اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سب کتنا مشکل رہا ہوگا۔ اور پھر وہ پہنچتی ہے لڑکوں کے ہاسٹل میں، جو یقیناً کسی شیر کی کچھ ہار سے کم نہیں تھا۔ یہاں انٹری ہوتی ہے کمرہ نمبر 214 کی۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا، یہاں کالج کا سب سے بدماش گروپ رہتا تھا۔ قائزان حیدر، جو اس پورے گروپ کا لیڈر تھا، انتہائی رعبدار۔ اس کے ساتھ شہرام، جو ہر وقت مذاق اڑانے کے موڈ میں رہتا تھا، اور ساحل، جو بس خاموشی سے مسکراتا اور سب کچھ نوٹ کرتا تھا۔ یہ تینوں مریم کے اس بھیس کے لیے چلتے پھرتے بم تھے۔ اب ذرا ان دو کرداروں کا فرق دیکھیے۔ ایک طرف بیچاری مریم، ڈری، سہمی، نازک سی اور ایک بہت بڑا راز سینے میں دبائے ہوئے، اور دوسری طرف قائزان، طاقتور، ہاسٹل کا غیر متنازع لیڈر، جس کے غصے سے سب کانپتے تھے۔ ان دو بالکل مختلف شخصیات کا ایک ہی کمرے میں ہونا مطلب کشیدگی عروج پر تھی۔ یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھلا ایک لڑکی لڑکوں کے ہاسٹل میں کتنی دیر تک چھپ کر رہ سکتی ہے؟ اس نے یہ بہانہ تو بنا لیا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی آواز خراب ہو گئی ہے، لیکن اس کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر لمحہ ایک اعصاب شکن امتحان تھا۔ ذرا سی چوک اور سارا کھیل ختم۔ کہانی کا تیسرا حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے مریم کو اپنے سخت گیر روم میٹ کی خدمت کرنی پڑی۔ شروع کے دن تو گویا جہنم تھے۔ پہلے دن کا خوف، اور پھر پہلے ہی ہفتے قائزان نے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے کپڑے دھونے اور خدمت کرنے پر لگا دیا۔ لیکن انسان بھی عجیب چیز ہے۔ پہلے مہینے تک آتے آتے اتنی شدید تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کے باوجود مریم اس خوفناک روٹین کی عادی ہونے لگی۔ ظاہر ہے بقا کے خاطر انسان ہر مشکل میں ڈھلنا سیکھ جاتا ہے۔ لیکن پھر فٹ بال فیلڈ کا وہ واقعہ ہوتا ہے جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ مریم کو زبردستی کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں کھینچ لیا جاتا ہے۔ اسے تو کھیل کے اصول تک نہیں پتا تھے۔ ایک سینئر کی جانب سے اتنی زوردار ہٹ لگتی ہے کہ وہ سیدھا زمین پر گر پڑتی ہے۔ اس لمحے اس کی وہ تمام تر نزاکت اور کمزوری کھل کر سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور جب ایک اور سینئر اسے دھکا دیتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ قائزان اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اب یہ میرا معاملہ ہے۔ یہیں سے پوری گیم پلٹتی ہے۔ جو قائزان کل تک اس پر روب جھاڑ رہا تھا، وہ اچانک محافظ بن گیا۔ وہ خود بھی اس الجھن میں پڑ گیا کہ آخر وہ اپنے اس کمزور سے روم میٹ کے لیے اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے۔ اور اب آتا ہے کہانی کا وہ کلائمیکس جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، راز سے پردہ اٹھنا۔ تصور کریں، رات کا سنسانہ ہے، مریم اکیلی اپنی والدہ سے فون پر روتے ہوئے بات کر رہی ہے۔ وہ لاریب کے کوما کا ذکر کرتی ہے، بتا رہی ہے کہ وہ کیسے لاریب بن کر رہ رہی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اکیلی ہے، لیکن دروازہ آدھا کھلا تھا اور باہر کھڑے قائزان، شہرام اور ساحل سب سن لیتے ہیں۔ برسوں کا بھرم اور سارے احتیاط بس ایک ہی پل میں ٹوٹ گئی۔ اس سناٹے میں قائزان کے ذہن میں جیسے بم پھٹتا ہے، یہ لڑکا نہیں ہے۔ یہ ایک لمحہ اس کی ساری الجھنوں کا جواب تھا۔
وہ چڑچڑاپن، وہ انوکھی سی کشش جو وہ محسوس کر رہا تھا، اب سب معنی خیز لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ جس کی طرف کھنچا جا رہا تھا وہ دراصل کوئی کمزور لڑکا نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اس کہانی کو ایک انتہائی خوبصورت موڑ دیتا ہے۔ قائزان اندر جا کر کوئی تماشا نہیں بناتا، اس کے بجائے وہ شہرام اور ساحل کو سختی سے منع کر دیتا ہے کہ مریم کا یہ راز اب ان سب کا راز ہے۔ وہ ظالم اب ایک خاموش محافظ بن چکا تھا۔ اب قائزان کی سختی میں تلخی نہیں بلکہ ایک فکر اور تحفظ شامل تھا۔ کہانی اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتی ہے، محبت اور تکمیل، جہاں ایک سچا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ آخر کار وہ دن آ ہی جاتا ہے جب اسپتال سے خوشخبری آتی ہے کہ لاریب ہوش میں آ گیا ہے۔ مریم کے کندھوں سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ اپنے ان روم میٹس کی خاموش مدد کے سائے میں ہاسٹل سے بخیریت نکل جاتی ہے۔ پھر وقت تیزی سے گزرتا ہے، کئی سال بیت جاتے ہیں اور مریم اپنی عملی زندگی میں قدم رکھ کر ایک پراعتماد لڑکی بن چکی ہوتی ہے۔ لیکن ماضی اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ سالوں بعد ایک دن مریم کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر ہونے والی دستک سب کچھ ایک دم واپس لے آتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور سامنے قائزان کھڑا ہوتا ہے، پہلے سے کہیں زیادہ میچور، باوقار اور سنجیدہ، لیکن اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی جانی پہچانی چمک تھی۔ وہ سیدھا مریم کی والدہ کی طرف دیکھتا ہے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے صاف الفاظ میں کہتا ہے، میں مریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تمام جذبات، وہ خاموش کشش اور تحفظ جو ہاسٹل کے اس کمرہ نمبر 214 میں پروان چڑھے تھے، آج سب کے سامنے ایک سچے اور پختہ رشتے کی صورت میں موجود تھے۔ یہ اس طویل اور کٹھن سفر کا کتنا خوبصورت انجام تھا نا؟ ہمارا آج کا یہ تجزیہ ہم سب کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا کبھی کبھار دنیا کی سب سے عظیم محبت کی کہانیاں انتہائی مجبوری میں بدلے گئے بھیس اور خوف کے سائے میں ہی نہیں پنپتی؟ ایک بھائی کی محبت اور خاندانی بقا کے لیے شروع ہونے والا قربانی کا یہ سفر بالآخر قسمت کے اتنے حسین موڑ پر آ کے مکمل ہوا۔ یہ یقیناً ایسی کہانی ہے جو دیر تک ذہنوں میں نقش رہے گی۔